عید الاضحیٰ قریب تھی، پورا محلہ خوشی سے جھوم رہا تھا۔ ہر گلی میں بکروں کی آوازیں گونجیں، بچے اپنے بکروں کو نہلا رہے تھے، انہیں رنگین ربن سے سجا رہے تھے، مرد کسائیوں سے ریٹ طے کر رہے تھے اور عورتیں عید کی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ لیکن اس پرجوش ماحول میں محلے کے کونے میں ایک پرانا سا زرد رنگ کا مکان تھا جس میں خالہ ثریا رہتی تھی۔ ان کے گھر کے باہر ایک خوبصورت سفید بکرا بندھا ہوا تھا جس کا نام تھا چندو۔ چندو کی خاص بات یہ تھی کہ وہ ہر رات روتا تھا۔ ہاں، واقعی روتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے اور وہ ایسی آوازیں نکالتا جیسے کوئی انسان ہو۔ محلے والے پہلے تو سمجھے کہ یہ بکرا بیمار ہے، لیکن جب ہر رات ہی سلسلہ جاری رہا تو سب پریشان ہو گئے۔ خالہ ثریا کی عمر تقریباً 60 برس تھی۔ وہ محلے کی سب سے نیک اور پیارے خاتون سمجھی جاتی تھی، لیکن پچھلے کچھ برسوں سے وہ بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ ان کا بیٹا نبیل ایک حادثے میں دنیا سے رخصت ہو چکا اور تب سے خالہ جیسے جیتے جی مر گئی تھی۔ انہوں نے چندو کو جیسے بیٹے کی طرح پالنا شروع کی، اس سے باتیں کرتی، اسے گود میں اٹھا کر سلانے کی کوشش کرتی اور اس کے آنسو صاف کرتی جیسے وہ کوئی بچہ ہو۔ محلے کے بچے چندو کو دیکھنے آتے، لیکن منیر سب سے زیادہ دلچسپی لیتا۔ 11 سالہ منیر شرارتی تھا لیکن دل کا بہت صاف۔ وہ روز چندو کے پاس بیٹھ کر اس سے باتیں کرتی۔ چندو، تو کیوں روتا ہے یار؟ خالہ بہت پیار کرتی ہیں تجھے، تو مزے میں ہے، کچھ تو گڑبڑ ہے بھائی۔ رات کو جب سب سو جاتے تب چندو کے رونے کی آوازیں پورے محلے میں گونجتی۔ خالہ ثریا تو عادی ہو گئی، لیکن باقی لوگ ڈرنے لگے۔ کچھ کہنے لگے کہ یہ بکرا نہیں، کوئی جن ہے۔ کچھ نے مشورہ دیا کہ مولوی صاحب سے دنگ کروایا جائے۔ خالہ ثریا اکثر چندو کو دیکھ کر نبیل کو یاد کرتی۔ وہ اسے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہناتی جیسے بچے کو پہناتے۔ چندو بھی جیسے سمجھتا تھا، جب وہ خالہ کو روتے دیکھتا تو خاموش ہو جاتا، لیکن رات ہوتے ہی پھر وہی آوازیں۔ خالہ نے ایک بار چندو تو مجھے نبیل کی طرح لگتا ہے، کہیں تم نبیل کی تو نہیں، یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگی، لیکن ان کی آنکھوں سے آنسو بھی چھلک گئے۔ ایک رات منیر چھپ کر دیکھنے لگا، آخر بکرے کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ وہ درخت کے پیچھے چھپا رہا۔ رات کے 11 بجے اچانک بکرا رونے لگا۔ منیر نے دیکھا کہ اس کے ماتھے پر سے ہلکی سی روشنی نکل رہی ہے۔ وہ چیخا، امی یہ بکرا نہیں ہے، میں نے خود دیکھا ہے، روشنی نکلی ہے اس کے سر سے۔ پورے محلے میں ہلچل مچ گئی، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ کسی نے کہا قرآن لاؤ، کسی نے کہا پانی چھڑکو، کسی نے کہا اسے واپس بھیج دو، لیکن خالہ ثریا بضد تھی۔ یہ میرا بکرا ہے، یہ میرا بچہ ہے، کوئی کچھ نہیں کہے گا اسے۔ عید سے ایک دن پہلے رات کو بادل چھا، ہلکی بارش شروع ہو گئی، اندھیرا زیادہ تھا۔ اچانک چندو کی رونے کی آواز اتنی بلند ہوئی کہ محلے کے بزرگ بھی گھبرا گئے۔ خالہ ثریا خود گھبرا گئی۔ انہوں نے مولوی صاحب کو بلائے۔ مولوی صاحب نے سورہ یاسین کی تلاوت کی، پانی پر دم کیا اور چندو پر چھڑکا۔ بکرا چیخا، پھر وہ خاموش ہو گیا۔ سب نے سکون کا سانس لیا، لیکن خالہ ثریا کو ایک عجیب سا احساس ہوا جیسے کچھ چھپا ہو۔ عید کی صبح آئی، محلے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، سب اپنے بکرے تیار کرنے لگے۔ فضل الدین کسائی آیا، خالہ ثریا نے چندو کو نہلا دیا، اس کے گلے میں پھول ڈالے۔ وہ بہت خاموش تھا، جیسے کچھ جانتا ہو۔ جب فضل الدین نے چھری ہاتھ میں لی، چندو نے زور سے چیخ ماری، نہ کرو، میں بہت نہ کرو۔ سب کی چیخیں نکل گئی، خالہ ثریا بے ہوش ہو گئیں، بچے بھاگ کر چھپ گئے، عورتیں کلمہ پڑھنے لگی، مرد حیران و پریشان کھڑے تھے۔ فضل الدین نے جلدی سے بکرے کے منہ میں ہاتھ ڈالا اور ایک ربڑ کی چھوٹی سی ڈیوائس نکالی۔ فضل الدین ہنسا، یہ تو کھلونا ہے جی، بولنے والا اسپیکر، اس میں کسی نے ریکارڈنگ کی ہوئی ہے، اس کی آواز رات میں چلتی تھی۔ منیر سر جھکا کر آگے آیا، ہلو، وہ
وہ میں نے لگایا تھا، بس مذاق کر رہا تھا، لیکن آپ اتنی روئی تو میں ڈر گیا۔ مجھے معاف کر دیں، میں معافی چاہتا ہوں۔ خالہ سریا نے پہلے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، پھر رک گئی اور بولی، چلو اس بہانے تمید کی یاد میں ایک ہنسی تو آ گئی۔ اللہ تجھے خوش رکھے شریر بچے۔ پورا محلہ ہنسنے لگا۔ کچھ نے کہا ارے یہ تو فری بکرا نکلا، اور کچھ نے کہا یہ منیر بڑا ہی فنکار ہے۔ عید صرف قربانی کا دن نہیں، یہ احساس، محبت اور اپنوں کے ساتھ ہنسنے ہنسانے کا موقع بھی ہے۔ خالہ سریا کو چندو سے جدا ہونا ہی پڑا، لیکن اس بکرے نے ان کے دل میں تنہائی دور کر دی۔ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی شرارت ایک بڑی خوشی دے جاتی ہے، اور خالہ سریا کا بکرا جو روتا تھا آخر سب کو ہنسا ہی گیا۔